الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذرا شوقنا على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے وہاں سے اٹھیں بھی یا رسول اللہ تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے جسم میں ہے جان یا رسول اللہ تمہارے لیے ہم تمائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ارے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ ربے منزل ہی نہیں حق کو چھوڑا تھا میں نے اندیشہ غربت کے لیے حفیظ سوچتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں نہ تھی اس امر سے گاہی مجھ کو رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہدیت درود و سلام عرض کرن تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ میرے سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
خلق کائنات جل وعال دی برگاہ مقدس اندر عاجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی جل شانہ بندے نے چیز دے دل دماغ زبان نگہنو ہر غلطی ہر خطا تو محفوظ فرمائے، ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، زندگی اسلام والی مولا تعالی جل شانہ جدو موت دے وے کامل ایمان والی۔ یقیناً آج دا دن بڑا ہی عظمت بابرکت اور شان والا دن ہے۔ آج والے دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے اس خواب نو پورا کر کے دکھایا سی جڑا خالق کائنات جل وعلا دی طرف آپ نے وکھیا۔ پہلے دن خواب آیا، آپ غور و فکر کرن لگ پے۔ دوسری رات پھر خواب آیا تو آپ پہچان گئے کہ ایک خواب رب ذوالجلال کی طرف ہے۔ اس واسطے 9 ذی الحجہ نو یوم عرفہ آخدے نے۔ عرفہ مانا پہچاننا، یعنی آپ پہچان گئے کہ یہ جڑا خواب خالق کائنات جل وعلا دی طرف ہے۔ اور تیسری رات یعنی یوم نہرہ یعنی 10ویں ذی الحجہ نو آپ اپنا خواب پورا کرنے واسطے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نو نال لیا اور آپ چل پے۔ شیطان آپ دے پائیدار پہ ایسی، لیکن آپ نے فرمایا رب ذوالجلال نے جو میں نو فرمایا میں آج او ضرور کر کے چھڑنا ہے۔ رب نے جو آکھا ہے تو میں ضرور کر کے چھڑنا ہے۔ تو اللہ تعالی جل شانہ دی بارگاہ اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے اپنا خواب پورا کر وکھایا۔ آپ بڑی آزمائشاں گزرے نے، بڑی اگ دے اندر بھی آپ گئے۔ اولاد جیسی نعمت بھی بڑھاپے دے اندر ملی ہوئے، پھر رب ذوالجلال دا حکم بھی آ جائے، بڑا پرکھٹن دشوار مرحلہ ہے، لیکن آپ استقامت دا پہاڑ سن، اللہ دے نبی جو سن، تو آپ نے خواب پورا کر کے دکھایا۔ تو قربانی جڑی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سنت ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے امت باقی رکھی گئی، اور ہر دور دے اندر ہر دور دے اندر اپنا قربانی دا رواج یعنی طریقہ رہا ہے، لیکن طریقے مختلف سن۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ اور قربانی کرو، وَانْحَرْ قربانی کرو۔ اس واسطے بزرگ فرماندے نے کہ پہلے نماز عید پڑھو، اس تو بعد رب ذوالجلال نے بارگاہ اندر اپنا قربانی دا جانور رب دی بارگاہ اندر پیش کرو۔
سورۃ الانعام اندر رب ذوالجلال نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرماؤ، یعنی محبوبہ تساں اعلان فرماؤ، قل ان صلاتی ونسکی، میرا جینا اور میرا دنیا تو جانا۔ رب نے فرمایا محبوبہ اعلان فرماؤ اپنے امت نو، میرا جینا میرا دنیا تو جانا سب اللہ تعالی واسطے ہے۔ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اگے پہلے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، تم فرما دو بے شک میری نماز، اصل ترجمہ بنے گا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُخِي وَمَحْيَايَ، تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا دنیا سے چلا جانا سب رب العالمین کے لیے ہے، یعنی جو کچھ ہے رب ذوالجلال واسطے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام جو فرمایا تو سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا آج اعلیٰ دن جڑا ہے وہ بڑی عظمتاں اور بڑی ہی شانہ والا دن ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے عالی دی شان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم نہر یعنی 10ویں ذی الحجہ دے اندر ابن آدم دا کوئی عمل خالق کائنات جل وعلا دے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرن تو زیادہ پیارا نہیں۔ پھر سمجھو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ والا دن جڑا ہے ابن آدم یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی اولاد واسطے کوئی عمل خدا دے نزدیک اجل دن خدا دے نزدیک کوئی عمل اتنا افضل نہیں جتنا رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر خون بنا یعنی قربانی کرنا افضل ہے، پیارا عمل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا جانور تسیں رب ذوالجلال دے رستے تے دیتا ہے جیدی قربانی کیتی ہے وہ جانور قیامت والے دن اپنے سنگاں دے نال بال اور کھراں دے نال آئے گا اور قربانی دا جیڑا خون ہے زمین تے بعد ڈگدا ہے رب ذوالجلال دے نزدیک مقام قبولیت پہلے پا جاندا ہے، لیکن شرط ہے کہ رزق حلال دے نال قربانی کیتی ہوئے، شرط ہے رزق حلال دے نال قربانی کیتی ہوئے، حلال مال دے نال کیتی ہوئے۔ دوسری شرط ہے محض اللہ دی رضا مقصود ہوئے، دکھلاوا ریاکاری مقصود نہ ہوئے، ورنہ وہ جانور ضائع جاندا ہے۔ قیامت والے دن رب ذوالجلال فرمائے گا کہ اے بندہ خدا جنوں وکھان واسطے قربانی کیتی سی اجر بھی او دے کولوں لے لے، تو جے میری رضا واسطے کیتی ہے تو پھر ایدا اجر میں دیواں گا۔ او اجر دنیا دے اندر بھی مل جاندا ہے اور آخرت اندر بھی رب ذوالجلال ضرور دے گا۔ اگر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تسی رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر جڑی قربانی نا او خوش دلی دے نال کرو، خوش دلی دے نال کرو، خوش ہو کے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر قربانی کرو۔ اے جڑی قربانی ہے اے کوئی آپا نہیں کر رہے، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو چل رہی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو ایک قربانی شروع ہوئی ہے۔
خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پاک کلام اندر بیان فرمایا نا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، فرمایا میرے محبوب انہیں پڑھ کر سناؤ، انہیں پڑھ کر سناؤ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی، دو بیٹوں کی سچی خبریں، سچی خبر۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ یہ اذا معنی تلاوت بھی ہے، فرمایا تلاوت کرو ان پر، ان کی خبر آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں کی، حق کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، یعنی جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی، دونوں بھائیوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہ ہوئی، ایک دی قبول ہو گئی دوسرے دی من الآخرین، یعنی دوسرے دی قبول نہیں ہوئی۔ قال لا اقتلنک، جدی قبول نہیں ہوئی قابیل، حابیل دی قربانی قبول ہوئی سی، قابیل دی نہیں ہوئی سی۔ قابیل بولیا قال لأقتلنک، بولا قسم ہے میں تینوں ضرور قتل کراں گا، میں تینوں ضرور قتل کراں گا۔ حضرت حابیل نے کی گیا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہا اللہ تعالیٰ اس سے قبول کرتا ہے جو رب سے ڈرتے ہیں یا متقین ہیں، جڑا رب کو ڈردا ہے، یا جڑا من المتقین جڑے پرہیزگار نے، رب پرہیزگاراں دی قربانی قبول کردا ہے، منافقاں دی تے بے ایماناں دی نہیں، ریاکاری جڑے کردے نے انہاں دی بھی نہیں، محض جنہاں نے اللہ دی رضا واسطے قربانی کرنی ہے، متقین جڑے نے، جڑے پرہیزگار نے، انہاں دی رب قربانی قبول کرے گا۔ لَئِن بَسَطْتَ، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا، مجھے قتل کرے گا، تو میں اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، یعنی اگر تم اپنا ہاتھ میں نو قتل کرنے واسطے ودھائیں گا نا، حابیل علیہ السلام بولے اگر تم اپنے بھائی قابیل نو کہنے لگے، قابیل نے جو کیا میں تینوں ضرور قتل کراں گا، اللہ دی قسم میں تینوں ضرور قتل کراں گا، میں تینوں نہیں چھڑنا، قتل کر دینا تینوں، تو بولے ٹھیک ہے اگر تو میں نو قتل کرنے واسطے اپنا ہاتھ ودھائیں گا نا، میں اپنا ہاتھ آگے نہیں کراں گا، میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، تجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب کو ڈرنا وا جڑے سارے جہانہ دا مالک ہے، میں اپنے رب کو ڈرنا وا جڑے سارے جہانہ دا۔ ہون بھی جڑے لوگ نجائز لوگاں نو قتل کردے نے، وہ بھی ظالم کدے ڈرے نے، درندے اور وحشی بنے ہوندے نے، تاڑی حکومت بھی کدے ڈری ہے، لوگاں دے بکرے چک کے مارے تے لائے کے چلنے ہیں کہ قربانی کرنے، اللہ خلا آج جالے دن بھی حرام کھانا دے۔ فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب کو ڈرنا جڑے سارے جہانہ دا مالک ہے۔ انی اریدو، میں تو یہی چاہتا ہوں میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلڑے چ پہ جان، تیرے ہی خاتے چ پہ جان، میں تینوں قتل نہیں کرنا، میں رب کو ڈرنا، جے تو مینوں قتل کرن دا ارادہ رکھنا ہے تو بس میرا یہی کہنا ہے انی اریدو، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، ارید مانا ارادہ ہوندہ ہے، ارادہ کرتا ہوں،
لوٹے تو 7 گنا، یعنی عام ترجمہ یعنی سمجھو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں کا تیرے پلے یعنی تیرے ہی کھاتے پہ جاوے. میں تینوں قتل نہیں کرتا بھائی، میرا گناہ بھی تیرا گناہ بھی تیرے ہی کھاتے پوے، میرے کھاتے نہ پوے. اصحاب النار تو دوزخی ہو جائے تو وذالک جزاء الظالمین، بے انصافوں کی یہی یعنی ظالموں کی یہی سزا ہے. اتلا دروازہ کھول دے پرلی سائڈ تھا. وذالک جزاء الظالمین. حضرت حابیل بولے کہنے لگے ظالماں دی یہی سزا ہے، ظالماں دی یہی سزا ہے. مسلمان ان ذرا غور کر کہ قرآن نے صرف بیان کیتا ہے کہ محبوبہ بیان فرما دیو. ابن آدم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے 2 بیٹیاں دا ذکر. قرآن نے یہ نہیں دسیا انہاں دا آپس اندر جھگڑا کی سی، دسیا قرآن نے یہ نہیں دسیا انہاں دا آپس اندر کی معاملات سی، کی جھگڑا سی. بس رب ذوالجلال نے یہی فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، محبوبہ بیان کرو، تلاوت کرو انہاں دا واقعہ، انہاں دی خبراں، انہاں دا قصہ. کنہ دا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے 2 بیٹیاں دا. کیڑے بیٹے؟ حضرت قابیل، حضرت حابیل اور ظالم قابیل دا. بیان کرو، دسو انہاں نو کہ قابیل نے حضرت حابیل نو ناجائز قتل کیتا سی. قرآن نے ہن اجمالاً نہیں دسیا، تفصیل نہیں دسی، بلکہ مختصر میں بیان کر کے اجمالاً کنے دسیا ہے کہ تفصیل کنے دسی ہے؟ وہ آقا علیہ السلام نے دسی ہے. مسلمان جیڑا واقعہ اے ہویا ہے، واقعہ جیڑا اے ہویا ہے، آقا علیہ السلام دی پیدائش تو کنے 1000 سال پہلے دو ہے. کنے 1000 سال بول دے نہیں جے، کنے 1000 سال اے واقعہ پہلے دا ہو چکے ہیں. لیکن رب اپنے حبیب نو فرما رہا محبوبہ تسا بیان کرو. مسلمان غور کرنا، جس بندے نو جڑا بندہ اوتھے موجود ہوئے وہی بیان کر سکتا ہے نا. جس بندے نے دی خبر نہ ہوئے وہ بیان کر سکتا ہے. وہ کڈے چبل دے پتر نے جڑے آکھدے نے حضور نے علم غیب نہیں ہوئے، انہیا ایتھو ہی اندازہ لا. رب اپنے حبیب نو کہہ رہا محبوبہ تسا بیان کرو، تو بیان حضور کر رہے نے. قرآن نے تو مطلقاً دس دیتا ہے کہ 2 بھائی آپس سے لڑے اور انہوں نے قابیل نے حضرت حابیل نو قتل کر دیتا. اگے جڑی تفصیل دسی ہے واقعہ کی بنیا سی، اس واقعے دا سبب کی سی، جڑا قابیل سی ظالم وحشی کیوں بنیا سی، اے قرآن نے نہیں دسیا، اے کل نے آ کے دسیا ہے؟ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بیان فرمایا ہے. مسلمان معلوم ہویا میرے آقا علیہ السلام نو رب ذوالجلال نے کل علم غیب دے کے بھیجیا ہے. فرق انہا ہے رب دا ذاتی ہے، مصطفیٰ دا عطائی ہے. رب دا ذاتی ہے، مصطفیٰ دا عطائی ہے. اوڑا آپس سے بھائیاں دا مسئلہ بنے سی، او عورت دا سی. آج بھی بندے عورت تو مردے نے کہ نہیں ہے؟ حسن دا مسئلہ سی نا، ہون بھی حسن تے مردے نے کہ نہیں؟ بولنے نہیں دے. تو اسلام نے ایدہ دروازہ ہی بند کیتا ہے. بی بی نو حکم دیتا ہے کہ پردہ کر. جو پردہ کرے گی تیرے حسن نو کوئی نہیں ویکھے گا، تو خود بھی دوزخ تو بچ جائیں گی، دوسروں نو بھی دوزخ تو بچا جائیں گے. ان قتل ہویا ہے ایتھے آرٹیکل نیٹ تے عام چل رہا ہے، اگو کڑی مر گئی ہے. ہاں جی پتہ ہے کتھو جی تھی اپنوں کوئی مر گئی ہو ٹک ٹاکر جڑی ایسی. ہن صافی بڑے چک رہے نے بڑا ظلم ہو گیا، ذلیلو ظلم ہو گیا. ایدا لبے لباب لبیا جے دا کون دا گناہ ہے؟ ماں پیو نے باہر کیوں کڈی؟
ماں پیو نے باہر کیوں کڈی ہے؟ اگر پردے چ رہندی اسلام آکھدا ہے بیبیو تواڈے زیور دی آواز بھی غیر محرم نہ سنن۔ اسلام کی آکھ رہا ہے؟ اسلام ہے، سورۃ نور پڑھو، اسلام آکھدا ہے بیبیو تواڈے زیوراں دی آواز بھی بول دے نہیں جی، ایک قرآن دی نص پڑھ رہے ہیں، اپنے کولوں مسئلہ نہیں دس رہا۔ بیبیو تواڈے زیور دی آواز بھی غیر محرم نہ سنن نہ ویکھن، تے ساری بی بی بمیں اپنے آپ وکھائی رکھیں، تے پھر انجی سبب بندا ہے سب تو پہلا جڑا قتل ہویا سی وہ عورت دی وجہ تو ہویا سی۔ کی ہویا سی؟ عورت دی وجہ تو ہویا سی اور حسن دی وجہ تو ہویا سی۔ اقلیمہ جڑی سی نا او سونی سی، واہ واہ، اللہ نے بڑا حسن دیتا سی۔ قابیل دی بہن سی، اصل قابیل دے نال جو پیدا ہوئی سی۔ باب آدم علی نبینا علیہ السلام و سلام دی شریعت اندر ہے سی، کیونکہ وہ تو رب ذوالجلال نے مخلوق ودھانی سی، تو آدم علیہ السلام دی شریعت اندر جائز سی کہ ایک ہی ماں باپ دے بطن جو پیدا ہونے لے آپس سے نکاح جائز سی، لیکن نکاح انج جائز سی کہ جڑے جڑویں بچے پیدا ہوندے سن، ایک بیٹا تے ایک بیٹی، وہ آپس سے بہن بھائی ہوندے سن۔ دوسرے حمل دے نال جڑا بچے دو پیدا ہوئے، مثلا بیٹا تے بیٹی، پہلے حمل والے دی بیٹی دوسرے حمل والے دے بیٹے دے نال، دوسرے حمل والے دی بیٹی پہلے حمل والے دے بیٹے دا، اس طرح نکاح جائز سی۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے قابیل نو سمجھایا بھی جڑی اقلیمہ ہے تیری بہن ہے، تے ادھے نال تیرا نکاح جائز نہیں ہے۔ جڑی حابیل دے نال پیدا ہوئی ہے نا او دے نال تیرا نکاح جائز ہے۔ جڑی حابیل دے نال پیدا ہوئی سی وہ ذرا سونی نہیں سی، ذرا ہے سی سونی ہے، نہیں میں سونی ہے سی لیکن انج نہیں سی جی میں اقلیمہ سونی سی، تو نہ بھی وہ بہتر کھلو تھا انہیں کہ نہیں، آج بھی حسن دی وجہ تو مرنا ہے کہ نہیں، سونی دے مرنے ماما میں نے وہ لینی ہے، پھر چاند کتوں لیا اتوں لیا چاند میرا بڑا ہے سونے، مولوی صاحب کیا باس کڑی لیا بڑی سونی چند ورگی فلان ورگی، مہینے بعد آئی دودھ بھائی بار دی فلان کے پہ کر دی ہر شے کر دی، مہینے بعد آ گیا حاجی صاحب مر گیا، مولوی صاحب کتنے ملنا ہے، مولوی صاحب کیا کر ہاں کی ہو گیا، جب نو لیا سی بڑی سونی چند ورگی پھولنا ورگی ہو گیا، ان سورج گرن لگ گیا۔ گھٹا ویکھے تے حسن ویکھے، ہن حسن نو چٹ کوئی نماز روزہ ویکھ دے تے پھر ہے جیڑی ساری رات ڈرامے ویکھے گی تے بھاسواں اٹھ کے تانوں ڈرامے کر کے وکھائے گی نا، اور ٹکر پکا کے نہیں دے گی، گل سمجھ آئی جی کوئی نہ، ایک کیڑے مکوڑے بھی مارنے نے۔ خیر حسن دی وجہ تو پہلا قتل ہویا، اس واسطے مسلمان تا اسلام آخدا ہے اپنی دھی بہن نو پردہ کرا۔ حضرت میاں شیر ربانی شرک پور دا بادشاہ، نقشبندیاں دا شہنشاہ، آپ دی بچی چھوٹی جی سی تے آپ اپنی بچی دے سر تے دوپٹہ کرندے سن، دوپٹہ کراندے سن، چھوٹی جی بچی سی، تے گھر والے نے کہہ دے حضور چھوٹی جی دے کی ضرورت ہے، آپ نے فرمایا آج ایک کرے گی تے عادت پوے گی تے وڈی ہو کے آپ ہی پھر کہن دی ضرورت نہیں پڑنی، نہیں آپ ہی برقع کر لینا ہے۔ اساں نکیاں ہوندیاں نے ایتھے تک پوانے ہیں، جدوں وڈیاں ہوندیاں پھر وہ ایتھے تک پائی پھردے ہوندیاں، پھر آنے ترقی ہے، پھر ترقی ہی کرنے نا، کپڑے گھٹتے اللہ جان دے کتھے تک پہنچ گئے۔ خیر وقت ہو گیا، اس پاسے نہیں جانا، کافی ہو گیا ہے۔ خیر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث دے ویابی مولا مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جس بندے نے جس شخص نے خوش دلی دے نال یعنی خوشی دے نال ثواب حاصل کرن دی غرض دے نال رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر قربانی دا نذرانہ پیش کیتا ہے، او قربانی او دے واسطے جہنم آڑ بن جائے گی۔ کہ بن جائے گی؟ آڑ بن جائے گی۔ اگلا میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے علی دی شان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جیڑا روپیہ جیڑا پیسہ عید والے دن قربانی دے اندر خرچ کیتا جاوے اس سے زیادہ کوئی پیارا پیسہ ہی نہیں۔ لیکن اتنے مسئلہ کی سماعت کرو، مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ صاحب حیثیت ہے، صاحب حیثیت ہے، قربانی کر سکتا ہے لیکن انہیں قربانی
نہیں کیتی گزر گیا قربانی اس تے واجب سی نہیں کیتا ہن قربانی جو دن گزر گئے نے ہن جن پیسے قربانی دے بندے سن انہیں صدقہ کرے یا اگر قربانی دا جانور لیاندا سی یا اگر قربانی دا جانور لیاندا لیکن قربانی بول دے نہیں جے نہیں کیتی او جانور رہے او جانور ہے وہ جانور دے کول ہے ہون حکم کی ہے کہ وہ جانور ویچ کے وہ دی قیمت صدقہ کرے اگر وہ این کردا ہے وہ رکھ لیندا ہے سارے سال مثلا پالدا اگلے سال آندا کہندا جی میں ہن یہی کر لینا نہیں اس سے دا حکم ہوئی ہے کہ وہ جانور ویچے وہ دی قیمت صدقہ کرے اگلے سال نواں جانور لے آوے اگلے سال نواں جانور قربانی دی شرط کی یہ صاحب نصاب ہونا کی ہونا صاحب نصاب ایک مثال ہے آج 10ویں ذی الحجہ ہے ایک بندے کو انہیں پیسے نہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے اس سے قربانی واجب وہ سن دے بیٹھے ہو کہ نہیں انج نہیں بہنا جی میں انہیں نو ماں مسیح چھڑ کے جان دیئے ساڑھی شب و روز رات دیئے محنتاں نے انج مسئلے نہیں دسے دستا میں اے اگر وکیل کو نسخہ ہوئے نا تو ₹1,00,000 اگلا کے پہلے رکھ جیڑا تانوں مفت دینے تو انہوں قدر نہیں ہوندی ادھروں سن دے ادھروں کٹ دین دے ہو قربانی دا کر لینے ہیں لیکن 90% لوگ جہالا نے قربانی دے مسائل تو قربانی سن قربانی دے مسائل یاد کر کے راہ دی نہیں میں نے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ مولوی صاحب میں قربانی کرنی ذرا میں نے قربانی دے تفصیل مسائل سمجھا دیں نا ہر وقت تمن خان بنے ہوندہ میں تو بڑا کڑا حجت الاسلام امام غزالی دے خواجہ باز یزید بستامی ہیں کسی نے پوچھا کہ جناب آج کل کتب کون سا کہ لوگی شاکت میرے تے ہی کر دینے ساڑھا کوئی حساب ہے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت جی ایس زمانے دا آج کل کتب کون ہے تو اپنے آپ سوار کیا کہ بھئی لوگی شاکت میرے تے ہی کر دینے ہر بندہ ہونا اندر زمانے دا کتب میں ہی زمانے دا حجت الاسلام امام غزالی بھی میں ہاں گل سمجھ آ گئی آج والے دن ایک بندے کو پیسے نہیں صاحب نصاب نہیں اس سے قربانی واجب نہیں ہے عید 3 دن نے اگر 3 دن مثلا صاحب نصاب ہو جاندہ ہے کی ہو جاندہ ہے صاحب نصاب ہو جاندہ ہے اس سے قربانی واجب ہے اگر نہیں کرے گا تو کی ہوئے گا بول دے نہیں جے گناہگار ہوئے گا اگلا مسئلہ یہ ہے ایک بندے دے قربانی خود تے واجب ہے خود تے ایک مثال دے میں ناراض تو نہیں ہو چلو ایک مثال ہے حاجی صاحب نے انہاں تے قربانی ہے واجب انہاں تے قربانی واجب ہے ہن انہاں نے ایک جانور لیاندا ہے یہ آکھدے نے کہ میں جڑا جانور لیاندا ہے میں اپنے ابے دی طرفوں کر رہا جڑا دنیا تو میرے والد صاحب چلے گئے نے میں جانور اپنے باپ دی طرفوں ذبح کر رہے ہیں انہاں دی قربانی باپ دی طرفوں ہو جائے گی لیکن انہاں دے ذمہ وہ واجب باقی ہے کی ہے وہ واجب باقی ہے کیوں انہاں واسطے قربانی کرنا مستحب سی اگر استطاعت ہے تو کر جے نہیں ہے تو پہلے تیرے خود تے واجب ہے جڑا زندہ بندہ ہے اس سے واجب ہے اگلا یہ ہے کہ اگر گھر دے افراد اگلا مسئلہ اگر گھر دے نے 4 افراد کنے نے 4 افراد چارے ہی صاحب نصاب نے چارے ہی صاحب نصاب نے ہن 4 تے قربانی کرنا واجب ہے اے نہیں کہ 4 پتر یا 3 پتر نے 4 پتر نے پیسے تھوڑے تھوڑے کٹھے کر کے ابے نے بکرا لیا کہ ابا جی تو سی اپنی قربانی کر لو تے بس آسان نہیں ابے دی قربانی تو ہو جائے گی لیکن وہ جڑے 3-4 پتر رہ گا سن انہاں دی ذمہ واجب باقی ہے گناہگار نے انہاں دے او دی غزا لادے میں قربانی دے پیسے جڑے بندے سن اگر قربانی نہیں کیتی او دا صدقہ کیتا جاوے کی کیتا جاوے ہوں ساڈے اندر ایک پروپیگنڈا چلے ہے کہ گھر دے اندر کوئی وڈیرا حاجی صاحب ہے نا بس ابے نے کر لی ساڈی ہو گئی میں کہ ابے نے روٹی کھا لی تانوں کدی ضرورت ہے چھڈو پر ابے نے ویاہ کر لے تانوں ضرورت کدی کرن تے چھڈو پر چنگا پھدو کھادا لایا ہے ابے جی حاجی صاحب دی جی ہے سی جی میں کہ حاجی صاحب دی ہے سی حاجی صاحب نے روٹی کھا لی تانوں کھان دی ضرورت کدی ہوں سمجھ آ گئی جی گھر دے اندر جتنے افراد نے جتنے صاحب نصاب نے سارے تے قربانی کی ہے جی واجب ہے جی گل سمجھ آ گئی دوسرا منگلا مسئلہ اگلا ہے قربانی دا جانور کر رہے ساں لٹان لگے ہیں قربانی دا جانور لٹان لگے ہیں مثلا بارہ سی یا طاقتور سی نہیں لٹیا کہ اچھلیا کدلیا زخم ہو گیا عیب تو ہو گیا لیکن نہیں وہ جانور
حلال ہے میں سے بے ایوے قربانی ہو دی جائز ہے. دوسرا ہے کہ جانور ایسی زخم ایسی مثلا جانور نو زخم ایسی قربانی دے آن تو پہلا زخم ٹھیک ہو گیا جانور ٹھیک ہو گیا چلا دیں جانور ٹھیک ہو گیا او دی قربانی بھی جائز ہے. دوسرا ہے کہ جانور لنگڑا ہے کی ہے لتوں لنگڑا ہے لیکن اینا ہے کہ وہ چل کے قربان گاہ تکر جا سکتا ہے. ایک مثال ہے ایتھے جانور بنے قربانی تسی اوتھے کرنی ہے ایتھے انہوں تسی چھڑے ہے تو او بھویں آستہ چل کے جاوے دے بھویں دوڑ کے جاوے او جا سکتا ہے. او دی قربانی بول دے نہیں جے او دی قربانی جائز ہے. سمجھ آئے کہ نہیں او دی قربانی جائز ہے بلا گراد او دی قربانی جائز ہے تسی مانی کر سکتے ہو. گل سمجھ آئی کہ نہیں یاری. دوسرا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بڑا جانور خریدے ہے بڑا جانور خریدے ہے. آج کل ساڑھے اندر ایک رواج جا لگے ہجے جانور جو ذبح ہو جاتا ہے گوشت بنن وچوں گوشت چک کے پکا کے نا تے وہ کھوانا شروع کر دیندے نے. یہ ناجائز ہے. تواڈے کول کی اختیار جے تواڈے کول اختیار ہے جے کی اختیار ہے تواڈے کول ویکھدے نے کلیجی چک لیں یا کوئی ہور شاید چک کے تے انہوں پکان جی پکاؤ جی جڑے آئے نے روٹی کھوانی خاص طور پنڈا بیماری ہے جی پکاؤ جڑے آئے نے نال ذبح کران انہاں نوں ٹکر کھوانا ہے مر گیا کوئی ہور لے نا ناجائز ہے. جانور اچھی طرح بنایا جائے بنا کے او دیاں 7 ڈھیریاں کیتیاں جان تولیا جائے. اگر تول نہیں سکتے تولنا مشکل ہے تو جیڑا بندہ تواڈے نال قربانی جے شامل نہیں ہویا جیڑا باہر دا بندہ ہے اونوں کیا جاوے کہ نہیں اونوں کیا جاوے کہ یار اے تو گوشت تقسیم کر دے سانو تیرے تے اعتماد ہے سانو تیرے تے اعتماد ہے. ہن وہ اگر تقسیم کر دے ہویا اکا دکا بوٹی اگر کسی در ود گھٹ چلے گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے او معافی ہے. او جڑو تقسیم ہو جائے گا اس بعد بھویں پک سارا پکا کے کھاؤ جو مرضی کرو لیکن قربانی جڑی کرنی او دے 3 حصے کرنے ہیں کنے 3. کھانا خراب انگریز دا بیڑا گھر کو ونے آ کے غریباں دا بھی حق مار دیتا ہے. 3 حصے کرنے نے ایک حصہ اپنا ایک دوسرا مسکیناں نوں کون دیندا ہے اسی ساڈے تے وڈا کیڑا مسکین ہے کیا دسو. پھر ایک اور سیاپا چل قربانی کیدے اپنے واسطے کر دیو کہ اللہ دی رضا واسطے سوال ہے میرا جلدی کرو ٹائم ہو گیا میں کم کر رہا ہوں. قربانی کیدے واسطے کر دیو پکی گل ہے اللہ دی رضا واسطے قربانی کر دیو تو قربانی جدو کر دیو بکرا چھترا او دی ران گھر رکھ لیندے واسطے اپنے واسطے کیتی رب واسطے تے نہ کیتی. تانوں کوئی وہی نازل ہوئی سی کہ ران آپ گھر رکھ کے کھا تو کھا سکنا تے غریب نہیں کھا سکدا. ایک ہی پھدو کھاتا لایا سارے نے. اسلام ہے یہ جمہوریت نہیں جیڑا ایتھے آوے دے کے منہ ماری جاوے اے اسلام ہے. اسلام آکھدا گوشت بنا سارے دا سارا بنا کے 3 حصے کر 3 حصے کر. اللہ دا قرآن فرماندا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اتنی دیر تک یہ قرآن کی نص ہے ادا انکار کرنے والا بے ایمان کافر ہے کافر ہے کافر ہے. قرآن ہون چوک لے الماری چ پیر میں بھی کھان واسطے تیار ہاں. رب دا قرآن فرماندا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تسی ہرگز بھلائی نو نہیں پہنچ سکتے جنی دیر تک اپنی پسندیدہ چیز رب ذوالجلال دی بارگاہ پیش نہ کرو. ادا انکار کرنے والا قرآن دی اس آیت دا انکار کرنے والا بندہ کون ہے بولو کیوں نہیں بول دے. ساڈے سب اماماں دا متفقہ فیصلہ ہے سب صحابہ دا فیصلہ ہے. ران تینوں پسند ہے تے تینوں چاہیے اسی رب دی بارگاہ جو دیندا ہڈیاں تو اودے دیندا میں ران موٹا مال آپ رکھنا بول دے نہیں تسی تے سارا سال ہی کھاندے ہو یار. اس موقع تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع تے بلکہ سرکار نے غریباں دا خیال رکھیا تے سانوں بھی حکم دیتا ہے غریباں دا خیال رکھن دا. رکھنے کہ نہیں آپاں ہن رکھساں کہ نہیں. اے جی ران جڑی میری فلاں بیٹی کی طرف جا رہی ہے اے فلاں بیٹی نہ سسرال ناراض ہو جان گے بچی دے. سسرال وڈا ہے یا خدا وڈا ہے بول دے نہیں جے جلدی بولو ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ 6:30 جماعت کھڑی کرنی آپاں ہاں جمعے والا کام نہیں ہونا انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال بالکل جماعت کھڑی کرنی ہے. خدا وڈا یا بچی دے سسرال وڈے. اچھا اینی فکر پئی ہے بچی دے سسرال ناراض ہو جان گے لات رو لات ہی بکھے نے سارا سال بیٹھے لبی کا شے نہیں. غریباں دا حق تیری بچی دے سسرال مارن والے نے
تو انہوں کدے نہیں سمجھایا کہ میں دین دا مسئلہ سمجھا بھائی نہ آپ کدھر مارتے نہ مینوں مرا نہ بھائی جو اسے رسی بندا ہے وہی دینا تو ناراض ہونا تے ہو جا میری قبر وچ تو نہیں آنا میری قبر وچ زہرا دا بابا حسنین کریمین دے نانے نے آنا میں اتھے جا کے پائی پائی دا جواب دینا ہے میرے آقا اسلام دے فرمان تے یقین ہے کہ نہیں بول دے نہیں جی بزرگ فرمان دے صلی اللہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن بول 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 ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان لگدا ہی نہیں کنوں کنوں لگدا جنگا جہاں جہاں قربانی کرنی بے ایمانی نہیں کرنی ایمانداری دے نال تین سے پورے بنا کے ایک اپنا ایک رشتہ داراں دا ایک غریباں نوں ہڈیاں نہیں دینیاں کی ہاں جی ہاں جڑے پاوے نے مثلا وہ بھی وچنے ٹکنے پینے نے اے نہیں کہ اسی جناب وہ آپ رکھ لئی مثلا بڑا جانور ہے نا بڑا جانور ہے تو بعد پاوے مینوں دے دے سیری مینوں دے یا کسائی نوں دے دیو کسائی ماما لگدا ہے ہن دے دیو پیسے نہیں لے اے ناجائز ہے میں سچ آندا پیا اس وقت میں تانوں بطور استاد پڑھا رہا تسی شاگرد بیٹھے ہو ویسے تسی واجب الاحترام ہو میرے بزرگاں دی جا بجاؤ لیکن بطور استاد پڑھا رہے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی جڑے پاوے نے انہاں دے بھی حصے کیتے جان گے کی شیری جڑی وہ بھی اگر سمجھوتا بندے کر لینے 7 بندے نے سمجھوتا کرو کہنا کوئی گل نہیں یار انہیں دے دینے پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ جل شانہ آنا جانا قبول فرماوے رب ذوالجلال جنہوں نے قربانی رب دی بارگاہ پیش کرنی اللہ انہوں دی قبول فرما کے نہیں بدلہ عطا فرمائے مزید انہوں رب ذوالجلال